السلام علیکم. اس لیکچر میں ہماری وہ ایویپوریشن کی پریزنٹیشنز جو ہیں وہ کنٹینیو کر رہی ہیں. سو فار دا فرسٹ ہاف آف دا لیکچر وی ول فوکس آن دا پریزنٹیشنز آف ایویپوریشن اور اس کا ہم پھر انالیسز کچھ کریں گے. تو بیفور وی گیٹ ان ٹو دا ریمیننگ 3 پریزنٹیشنز، ایک تو پہلے آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا میں ریویو کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ہم نے بچوں کو جو ٹیمپلیٹ یا خاکہ دیا تھا کہ آپ نے اپنی انویسٹیگیشن کو کیسے ریکارڈ کرنا ہے ٹو ہیلپ دیم سو دیٹ یو ہیو دیٹ ان پرسپیکٹو. اس میں تھا کہ جی پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ واٹ کوشچن آر یو انویسٹیگیٹنگ، دیٹ از واٹ وی نارملی کال دا ٹائٹل آف دی ایکسپیریمنٹ. پھر یہ کہ اسٹیپ 2 ہم نے کیٹیگوریکلی کہا، کلیئرلی کہا کہ بھئی واٹ مٹیریلز ول یو یوز، کہ نارملی اس آرڈر میں ہم چیزیں لکھتے ہیں. اسٹیپ 3 واٹ ول یو ڈو ٹو آنسر یور کوشچن، جسے ہم پروسیجر کہتے ہیں. اینڈ فائنلی پھر کیا ہوا، آپ نے کیا کیا اور آپ کے پھر کیا ریزلٹس اور آپ کی کیا فائنڈنگس تھی. اینڈ بچے مور اور لیس یہی پیٹرن فالو کر رہے ہیں. ناؤ بیفور وی گو آن ٹو دا 3 انویسٹیگیشنز، ان کی پریزنٹیشنز جو ہیں جن کی ہم آپ کو فوٹیج دکھانا چاہ رہے ہیں، آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو ریویو the previous 3 presentations جو پچھلے لیکچر میں آپ نے دیکھی. and it's also helpful for you to see کہ اب میں نے بچوں کی جو findings ہیں I have organized them in tables. تو یہ ایک alternative طریقہ ہے ڈیٹا کو ریپرزینٹ کرنے کا، اور ہم اس وقت what the children are doing is great and it's wonderful. آہستہ آہستہ ہم ان کی ٹریننگ کریں گے کہ جی وہ سسٹمیٹک طریقے سے اس طرح ڈیٹا کو ریکارڈ کریں. سو اس میں صرف میں نے وہ ڈیٹا ریکارڈنگ پورے وہ ایکسپیریمنٹ کا خاکے کے مطابق نہیں یہ بنائی سلائڈ، جسٹ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو آرگنائز دا ڈیٹا. پھر آپ کے لیے بھی ایک دم کلیئر ہو جاتا ہے کہ کیا ڈیٹا تھا، جو انالیسز ہوتا ہے ڈیٹا کا لیٹر آن. تو آپ نے جو پہلے یہ 3 دیکھی پریزنٹیشنز، the first one was what is the effect of surface area on evaporation. That was the question. تو وہ میں صرف ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ دیکھیں ہم نے اس طرح ٹیبلز بنائی ہے. ایک کالم ہے جس میں آبزرویشن ٹائم ہے، ایک کالم ہے جس کے اوپر ہیڈنگ ہے لارج لڈ ود اے ٹی اسپون آف واٹر، اینڈ ایک ہے اسمال لڈ ود اے ٹی اسپون آف واٹر. دیٹس یور تھرڈ کالم. تو لارج لڈ، اسمال لڈ. اور پہلے ہم نے یہ لکھ دیا ہے کہ جی the lids were put outside at 8 AM کیونکہ انہوں نے باہر ہی رکھی تھی. اور پھر جو ان کا ڈیٹا ہے کہ جی 10 بجے لارج لڈ میں تھوڑا سا کم پانی ہے، اسمال لڈ میں کوئی چینج نہیں ہے. پھر 12 بجے کی آپ لائن دیکھیں جیسے آپ جا رہے ہیں اس رو میں، تو لارج لڈ میں پانی کافی کم ہو گیا ہے اور چھوٹی لڈ میں تھوڑا سا کم ہوا ہے. اور پھر وہ جب جا کے اور 2 گھنٹے بعد دیکھتے ہیں تو پھر انہیں بڑی جو لڈ ہے لارج لڈ اس میں کوئی پانی نہیں ملتا اور اسمال لڈ میں تھوڑا سا ہے. اور اس کی ڈسکشن ہم پہلے کر چکے ہیں اور مزید اور کریں گے. آل یو نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ از کہ آپ دیکھیے کہ 8 بجے پانی ڈالا اور 12 اور 2 کے درمیان میں یہ جو بڑی لڈ ہے اس میں سے 1 ٹی اسپون آف واٹر تھا جو کہ ایویپوریٹ کر گیا. سو اینی ٹائم بٹوین 12 and 2. So certainly what we can say with surety is کہ 8 سے 12 تو 4 گھنٹے ہوئے نا، تو پانی کو کم از کم یہ جو 1 ٹی اسپون آف واٹر ان دا لارجر لڈ تھا 4 گھنٹے تو لگے ایویپوریٹ کرنے میں. a little over 4 hours. When it evaporated during this time interval we do not know. اچھا، تو جو دوسری پریزنٹیشن تھی وہ تھی کوشچن کیا تھا، does water evaporate faster inside the room or in the sun. وہی جو تھا کہ behind the cupboard یا in the sun. سو اسی طرح میں نے 3 کالمز بنائے، ایک آبزرویشن ٹائم کے لیے، ایک لڈ ود اے ٹی اسپون آف واٹر behind the cupboard in the classroom، اور ایک آئیڈینٹیکل لڈ. اب لڈس کے سائزز میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ وہ آپ نہیں اب بدل رہے کیونکہ آپ تو ٹیمپریچر بدل رہے ہیں. سو آئیڈینٹیکل لڈ ود اے ٹی اسپون آف واٹر ان دا سن. So I've specified that very clearly. اور اسی طرح میں نے اوپر لکھ دیا کہ جی 2 identical lids with 1 teaspoon of water each placed in different locations at 9 AM. تو 9 بجے انہوں نے رکھی اور انہوں نے تو ہر 2 گھنٹے بعد دیکھا. سو ہر 2 گھنٹے بعد دیکھا، اور اس میں یہ ہے کہ جی وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی 11 بجے ان کی جو اندر لڈ ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہے، باہر میں تھوڑا سا کم پانی ہے، اور 1 بجے
ابھی بھی جو اندر ہے لڈ اس میں تھوڑا سا پانی ہے اور باہر والی بالکل ایویپوریٹ کر گئی. سو یعنی ان کی جو لڈ ہے ہم یہ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ 11 سے 1 کے درمیان میں جو باہر دھوپ میں پڑی تھی وہ ایویپوریٹ کر گئی. تو اب یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جی 11 سے 1 میں 2 گھنٹے کا اب انٹرول ہے. سو ان ادر ورڈز اس کو 3 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں, 4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. جو پہلا ایکسپیریمنٹ ہے اس میں بھی انہوں نے, کیونکہ ان کی لڈز تو باہر ہیں, ایک لڈ ہے جس کا وہی سائز ہے جو کہ اس لڈ کا سائز ہے جو باہر پڑی ہوئی ہے. سو یو کین سی کہ جی ان کو بھی کوئی یہ 3-4 گھنٹے کا ٹائم لگا ایویپوریٹ کرنے میں, ان کا بھی وہ ڈیٹا ملتا جلتا ہے. If we are comparing two identical lids with 1 teaspoon of water and both placed in the sun. So it's good to have a double check کہ کیا ہو رہا ہے, بچوں کا کس قسم کا ڈیٹا آ رہا ہے. So they obviously concluded, جب وہ clearly ایک لڈ جو اندر ہے اس میں پانی ابھی تھوڑا سا ہے اور دوسری میں جو باہر پڑی ہے ایویپوریٹ ہی ہو گئی ہے, کہ بھائی ایویپوریشن جو ہے اٹس فاسٹر فرام دا لڈ انڈر دا سن. اچھا جی, پھر جو آپ کی تیسری پریزنٹیشن جو تھی اس میں واٹ از دی افیکٹ آف ٹائپس آف لکوڈ آن ایویپوریشن, تو اس میں بھی میں نے بڑی کلیئرلی لکھا ہے. ایک تو ٹائم لکھا ہے کہ lids were put in the same location in the classroom at 8 AM, کیونکہ آپ اور ان کی انوائرمنٹ نہیں بدلنا چاہ رہے, نہ ان کا ٹیمپریچر بدلنا چاہ رہے ہیں, نہ آپ کوئی یہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک کو ہوا لگے ایک کو نہ لگے. تو ان کی آئیڈینٹیکل ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ. 8 بجے رکھا, وہی 3 کالمز اس میں اسپیسیفائی کیا, لڈ ود 1 teaspoon of thinner. تیسرے کالم میں آئیڈینٹیکل لڈ ود آلسو 1 teaspoon of water. تو وہی جیسے انہوں نے, آپ نے دیکھا تھا they had a peculiar time intervals, کہتے تو تھے ہم نے ہر آدھے گھنٹے بعد دیکھنا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا ٹائم کنزیومنگ چیز ہے, پانی کو تو ٹائم لگنا ہے. سو ایک تو 8:30 بجے تھنر ان کا غائب ہو گیا اور پانی ان کا ویسے کا ویسا رہا. 10 بجے بھی دیکھا تو پانی کے کچھ ڈراپس تھے, اور پھر 4 گھنٹے بعد دیکھا. سو یعنی they started at 8, so 2 گھنٹے بعد there were a few drops of water. So 6 hours is a lot of time. So you can't really say when that water evaporated. So that's a big gap there. So we need to encourage them کہ جی every half hour کریں. اچھا, تو یہ تو تھی سمری ان کی پریزنٹیشنز کی جو اب تک آپ نے دیکھی ہیں. Now we will show you the footage of the remaining 3 presentations. So چلیے ہم پہلا سیگمنٹ دیکھتے ہیں. ہمارا ٹاپک ہے evaporate and types of liquid. Okay, so آپ بھی types of liquid like the other group, آپ بھی یہی انویسٹیگیٹ کر رہے تھے. اوکے, آپ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے آبزرویشن کا ٹائم رکھا تھا 1 hour. اوکے, یعنی ہر 1 گھنٹے بعد کر رہے تھے. اوکے, تھنک وی یوز کا مطلب ہے کہ جو چیزیں ہم نے استعمال کی, ہم نے یہ چیزیں استعمال کی, تھینر, ہینڈ سینیٹائزر, 2 اسپون اینڈ 2 پلیٹس, ہم نے یہ چیزیں استعمال کی. اور 1 منٹ میں روک سکتی ہوں صرف بتانے کے لیے کہ جو پہلے گروپ نے 2 لکوڈز استعمال کیے وہ کیا تھے؟ تھنر اینڈ واٹر. اور اب یہ گروپ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ ہینڈ سینیٹائزر کر رہے ہیں. اوکے, اور آپ نے, انہوں نے تو اچھا, اینڈ یو وائی یو یوزنگ 2 اسپونس؟ آئی ایم جسٹ کیوریس. ہاں میم, کیونکہ ہم اس لیے 2 اسپون استعمال کیے, ایک میں سینیٹائزر ڈالا نا, ہینڈ سینیٹائزر, تو وہ اس سے کے ساتھ وہ بھی مل جاتا نا, تو وہ تھوڑا زیادہ. اچھا, ہم نے اسی طرح ایک سوال بھی بنایا تھا کہ پہلے تھنر ایویپوریٹ کرتا ہے کہ ہینڈ سینیٹائزر. ہاں, اور ہم نے آبزرو کیا کہ پہلے ہم نے 2 اسپونس لیے ایکول, ایک ہی سائز کے, ان کو میئر کرنے کے لیے میئر کر کے ہم نے اتنا ہی ڈشز میں ڈالا, پلیٹس میں. اور پھر ایک اسپون ڈالا تھا یا 2 اسپون؟ ایک اسپون, 1 اسپون ہینڈ سینیٹائزر کا اور ایک ہی اسی طرح کا اسپون ڈالا تھنر کا. اوکے, اور ہم نے یہ 8 o'clock رکھا تھا. اچھا, جب ہمارا ایکسپیریمنٹ اسٹارٹ تھا. اچھا, اور 9 o'clock تو ہم نے نا تھوڑی دیر بعد, ہم نے 1 گھنٹے کے بعد دیکھا کہ جو سا ہینڈ سینیٹائزر وہ نا تھوڑا سا ایویپوریٹ ہوا, اور جو سا
थिनर है वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो गया, थोड़ा रह गया था। मतलब थिनर ज्यादा इवेपोरेट कर गया। ओके हाँ। और 10 o'clock हमने देखा कि थिनर बिल्कुल इवेपोरेट हो गया और जो सा हैंड सैनिटाइजर था वो भी थोड़ा सा था। अच्छा, इसलिए हमने कंफ्यूजन ये निकाली कि जो सा है ना थिनर वो जल्दी इवेपोरेट करता है और जो सा है हैंड सैनिटाइजर वो कुछ टाइम में तब फिर इवेपोरेट। और ये भी बताया कि हम दोनों को एक जगह पे रखा था कि वो जल्दी थिनर दोनों एक जगह पे रखे थे, रैक के ऊपर, रैक के ऊपर अंदर ही रखे थे क्लास में एक ही जगह। दोनों एक जैसी थी। Any other questions? Okay, excellent. Thank you very much. अच्छा जी, ये जो ग्रुप आपने देखा फुटेज में वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इवेपोरेशन एंड टाइप्स ऑफ लिक्विड्स। सो उसी तरह उन्होंने ग्रुप में बच्चों के रोल्स डिवाइड किए हुए हैं। द फर्स्ट चाइल्ड जो है शी स्टेट्स द टॉपिक और वो टॉपिक स्टेट करती है इवेपोरेट एंड टाइप ऑफ लिक्विड। नाउ the correct way would be to say evaporation and type of liquid, but I have not corrected her simply because I just feel कि ये अभी इतना important नहीं है, हम कर देंगे क्योंकि अभी उनका confidence हमने इतनी मुश्किल से build up किया है। So one would just like them to focus on जो science हो रही है, लेकिन बाद में इसको हम दुरुस्त भी कर देंगे। अच्छा, और वो ये बताती है कि जी हमने हर घंटे observation की। फिर जो second child steps in वो मटेरियल की बात करती है एंड इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू पॉइंट आउट ताकि बच्चों को पता हो कि जी पिछली दफ़ा वो उन्होंने एग्जामिन किया द इफेक्ट ऑन इवेपोरेशन ऑफ टाइप्स ऑफ लिक्विड्स, पर वो क्या थे। बच्चे क्लियर थे कि पहले पानी और थिनर का मुवाजना किया गया कि कौन सा पहले इवेपोरेट करता है, और यहाँ थिनर और हैंड सैनिटाइज़र का मुवाजना किया जा रहा है। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि अब हैंड सैनिटाइज़र को बच्चे प्रोनाउंस भी आराम से कर लेते हैं। अच्छा, फिर वो जो तीसरा बच्चा है वो क्वेश्चन स्टेट कर रहा है। इंटरेस्टिंगली नॉर्मली द क्वेश्चन शुड कम राइट एट द beginning, but as I say this is now a very preliminary stage and we are so thrilled कि जी now they have done these experiments, they are giving their presentation, so हमने उनको खुली छुट्टी दी हुई है। so वो क्वेश्चन फिर चाइल्ड 3 जो है वो कहती है कि अच्छा जी what evaporates faster, thinner or hand sanitizer, और फिर वो बताना शुरू करती है कि जी अच्छा हमने क्या किया, और उन्होंने अपना जो प्रोसेस है वो 8 बजे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। एंड देन शी शेयर्स द डेटा विद अस कि अच्छा जी 9 बजे जो है वो हैंड सैनिटाइज़र जो है वो थोड़ा इवेपोरेट हुआ और जो थिनर था वो थोड़ा रह गया। एंड आई नीड टू पॉइंट आउट क्योंकि sometimes as a teacher then you need to rephrase things. वो गलत बात नहीं कह रही लेकिन it's confusing कि हैंड सैनिटाइजर थोड़ा इवेपोरेट हुआ जिसका मतलब है कि काफ़ी सारा हैंड सैनिटाइजर रहता था, और थोड़ा थिनर जो था वो थोड़ा रह गया यानी थिनर ज़्यादा इवेपोरेट हुआ। So we need to make a similar state. In other words, if we want to say कि जी what is left in the lid, तो फिर दोनों की हम यही बात करें कि what is left in both the lids, or if we want to say what is evaporated फिर दोनों की ये बात करें। So as I've put down the summary of this presentation, so I've put down उसी तरह table forms में कि lids put in the same location, और फिर ये कि lid with a teaspoon of thinner and lid with 1 teaspoon of hand sanitizer, और फिर I have talked about evaporation. Both things I've talked about. I've said very little thinner, most has evaporated, then slightly less hand sanitizer, यानी a small amount has evaporated, ताकि वो clarity हो जाए कि ज़्यादा thinner ही evaporate कर रहा है। और फिर उन्होंने 1 घंटे बाद शेयर किया हमारे साथ कि जी वो जो आपका thinner है वो सारा evaporate कर गया। अच्छा, अब जो सवाल बच्चों ने पूछे, सो चिल्ड्रन आर नाउ वेरी चार्ज्ड अप, वो हर प्रेजेंटेशन के बाद सवाल पूछना चाह रहे हैं, और आप ये सोचें ये वो बच्चे हैं जो बिल्कुल क्लैम अप कर गए और चुप हो गए, तो वो अब उनको कॉन्फिडेंस आ गया, दे मे आस्क द सिमिलर क्वेश्चंस बट दैट डजंट मैटर, द फैक्ट दैट दे आर आस्किंग देम एंड दे आर सेंसिबल क्वेश्चंस। कि आपने कहाँ रखा इन दोनों लिड्स को, कि उन्होंने कहा एक ही जगह रैक पे रखा, फिर ये कि जी एक साइज था
یا اس کا سائز جو تھا وہ فرق تھا. سو یہ 2-3 سوال بچوں نے پوچھے. Now the important thing here also is from the point of view of data analysis, اور پھر ہم اس کی تفصیل سے بات کریں گے کہ جو ہمارا پریویس گروپ تھا جس نے کہ ٹائپس آف لکوڈس پہ انویسٹیگیٹ کیا, ایک لکوڈ تو ان کا تھنر تھا نا, اور اس میں اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے کہا جی 8 بجے رکھا اور آدھے گھنٹے میں سارا تھنر غائب ہو گیا. انہوں نے بھی ویسے ہی لڈ لی, 1 ٹی اسپون تھنر کا ڈالا اور ان کا تھنر آدھے گھنٹے میں غائب ہو گیا. اب ان کا جو ڈیٹا ہے جنہوں نے ہو بہو وہی لڈ لی, 1 ہی ٹی اسپون تھنر کا لیا, ان کے تھنر کو گھنٹے میں تو تھنر ایویپوریٹ نہیں ہوا, 2 گھنٹے بعد انہوں نے دیکھا تو سب ہو گیا. یعنی 1 سے 2 گھنٹے کے درمیان میں ان کا تھنر ایویپوریٹ ہوا. So there is a difference in the findings. So now we move on to the next presentation. اب دیکھو نا, اب نام کیونکہ تم لوگوں نے لکھے نہیں, the scientists haven't written down their names, so I refer to you as the green chart والا group and the لال chart والا group. اچھا وہ لال chart والا group آ جائے جی, آؤ. Very good. Let's hear you. And while you see the فائدہ presentations کا, ایک تو جو سن رہے ہو, ایک دوسرے کا کام بھی دیکھ رہے ہو, and you think about okay یہ کس قسم کی presentation تھی, آئیڈیاز. بالکل ایکسلنٹ. چلیں جی آپ شروع کریں. ہمارا ٹاپک ہے ایویپوریشن اینڈ ونڈ. اوکے میم ہمارا کوسچن ہے اچھا 1 منٹ, میں 1 منٹ اس لیے روک رہی ہوں کیونکہ یہ پہلے گروپس کا بھی نوٹس میں نے کیا تھا. اب جب سائنسدان آ کے پریزنٹیشن ایسے کر رہا ہے 4 گروپس, اور اب آپ سارے سائنسدان بیٹھے ہو نا, I'm your teacher but I'm really part of this group. تو ایک چیز جو انکریج کرنی ہے نا ہم نے آپ سب کو, کہ جب آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو آپ سب سے بات کر رہے ہیں نا, سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. بلکہ آپ کے ساتھیوں نے تو وہ ایکسپیریمنٹ مختلف کیے, میں نے تو نہیں کیا. سو یہ جو عادت ہوتی ہے نا ٹو لک ایٹ آور ٹیچر, یو آر ناٹ میکنگ اے پریزنٹیشن ٹو جسٹ می, آئی ایم پارٹ آف دس ہول گروپ. اوکے, سو آئی وانٹ یو ٹو ٹرائی اینڈ لک ایٹ ایوری باڈی اف دیٹس ناٹ ٹو ہارڈ ٹو ڈو. ٹھیک ہے نا؟ All right, چلو carry on. Okay. Does water evaporate fast in wind or without wind? Good. Okay. And try to keep looking at your class. Somewhere there. ہمارے 1 spoon تھا, 2 ڈشز تھی اور Very good. ادھر دیکھو تو سارا پھر پتہ بھی چل جائے گا نا. 1 spoon تھا, 2 ڈشز تھی اور واٹر تھا. Excellent. So that's the material you used. You used 2 evaporation dishes, 1 spoon and some water. Okay, carry on. میم جب ہم نے یہ تو 8:30 پہ اسٹارٹ کیا تھا, اور اسٹارٹ کرنے کے ہم 1 hour بعد دیکھتے رہے تھے. جب ہر 1 hour کے بعد کوئی چینج نہیں آیا, اس کے بعد 5 hour جب گزر گئے تب ایک چینج آیا کہ جب جو واٹر ونڈ میں ہم نے رکھا تھا وہ واٹر تھا, وہ اسپون کے ذریعے ہم نے میئر کیا, اسے وہ 1/2 spoon سے بالکل تھوڑا سا کم تھا. اور جو وداؤٹ ونڈ تھا یہ والا وہ بھی ایسے ہی تھا, وہ بھی اتنا ہی تھا, بالکل 1/2 spoon سے تھوڑا سا کم تھا. یعنی ایک جتنا پانی تھا. 5 hours کے بعد بھی دیکھا تو پانی دونوں میں ایک جتنا تھا. تو اچھا اس کے بعد پھر ہم نے 1 hour بعد دیکھا کوئی چینج نہیں آیا. اس کے بعد جب 1 hour گزرا تو پھر جو ونڈ میں تھا وہ صرف 2 drops رہ گئے تھے, اور جو وداؤٹ ونڈ تھا وہ اتنا ہی تھا, 1/2 کم تھا, 1/2 spoon سے تھوڑا سا. سو ٹوٹل ٹائم یہ کتنا لگا؟ ٹوٹل میم 8 بجے شروع ہوئے تھے, اور جب آخری آبزرویشن کی 2 o'clock پہ اینڈ کیا. 2 o'clock جب دیکھا تو اس وقت جو ونڈ کے نیچے تھا ڈش, اس میں پانی کے کچھ قطرے تھے, وہ جیسے ڈائیگرام میں نظر آ رہے ہیں, اور جو بغیر ونڈ کے تھا اس میں 1/2 teaspoon تھا. یعنی وہ ایویپوریٹ کیا لیکن 1/2 teaspoon تھا. لیکن اس سے پہلے آپ کو کوئی زیادہ چینجز نہیں نظر آئے. اچھا, پھر آپ نے کیا نتائج اخذ کیا؟ پھر ہم نے یہ کیا کہ جو پانی ونڈ میں تھا وہ جلدی ایویپوریٹ کر گیا تھا, اس کی نسبت جو ونڈ میں نہیں تھا. اچھا, اب کوئی سوال ہم نے پوچھنے ہیں ان سے بچوں؟ ہاں بتاؤ بیٹا. کیا یہ دونوں ڈشز میں پانی تھا؟ دونوں تھا. اور آپ نے دونوں میں پانی رکھا, کیوں نہیں آپ نے دوسرے میں تھنر رکھا اور کسی اور نہیں تھا. ہمیں صرف یہ دیکھنا تھا کہ واٹر ونڈ میں ایویپوریٹ ضرور کرتا ہے یا پھر وداؤٹ ونڈ زیادہ نہیں.
اور کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو وداؤٹ ونڈ نہیں تھا جو اپنے ونڈ کے اندر کا وہ کیوں جلدی اتنا ایویپوریٹ ہو گیا؟ کیونکہ اس کو ونڈ نہیں مل رہی تھی، جو ونڈ میں نہیں تھا، اور جو ونڈ میں تھا اس کو ونڈ مل رہی تھی، وہ جلدی ایویپوریٹ کر رہا تھا. Any other questions? جو ونڈ والا جو جہاں آپ نے ونڈ پہ رکھا جو ونڈ میں رکھا تھا وہ کہاں پہ رکھا تھا؟ وہ نیچے رہتا. میم اگر ونڈ والا ہم لوگ وہ ہوا چل رہی ہے اور باہر رکھیں تو میم کیا وہ بھی اتنے ٹائم میں ایویپوریٹ ہوگا؟ اچھا، اب تم نے سوال یہ پوچھا ہے کہ ایک تو ہوا چل رہی ہو، پھر یہ کہ اس کو باہر رکھا جائے. تو میں اب سب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس کا سوال آپ لوگ سوچیں کہ اگر ابھی تو انہوں نے یہ کیا نا کہ دونوں کو اندر رکھا ہوا تھا لیکن ایک کو پنکھے کے نیچے رکھا ہوا تھا. اب اگر ہم ہوا باہر بڑی تیز چل رہی ہو اور ہم باہر لے جائیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اور دن کا وقت ہو تو کیا وہ زیادہ جلدی ایویپوریٹ کرے گا؟ اور سن لائٹ بھی ہوگی اور ونڈ بھی ہوگی تو دو چیزیں ہو جائیں گی نا. پھر آپ نے یہاں تو کوشش جب ایک ایک چیز کا اثر دیکھتے ہیں ایک فیکٹر کا تو ہم باقی سب کو ایک جیسا رکھتے ہیں. بس ناؤ یو آر لرننگ بیکاز یو نو کہ سن لائٹ اینڈ ونڈ دونوں ہوں گے. کوئی اور میم انہوں نے کہا ہے کہ وداؤٹ ونڈ ہے اور ایک فین کے نیچے، لیکن انہوں نے دونوں ڈائیگرامس میں فین کو ڈرا کیا ہوا ہے. انہوں نے فین کو نہیں، پر دونوں ڈائیگرامس میں ایک کے اوپر ہی ڈرا کیا ہوا ہے نا فین ایٹ ڈفرنٹ ٹائمس. بیٹا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو؟ بتاؤ. میم اگر کلاؤڈس بنے ہوں ہاں. تو ٹھنڈی ہوا چلتی ہو تو شاید پھر اسی ٹائم پہ ایویپوریٹ ہو پائے. یہ کیونکہ یہ بھی ایک اچھا گڈ پوائنٹ کہ بھائی کلاؤڈز ہوں گے تو پھر سن لائٹ نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ پھر ایویپوریشن ٹائمز سملر ہوں. آپ لوگ نے کیا کیا اس ایکسپیریمنٹ میں کیا کیا چیزیں سیم رکھی تھی؟ واٹر دونوں میں سیم تھا اور یہ دو اور ایک ہی ٹی اسپون سے ہم نے ڈالا تھا یہ چیز. کیونکہ ایک تو آپ نے بتایا نا کہ آپ نے پانی کی کوانٹٹی سیم رکھی اور ایک ہی جیسی ایویپوریٹنگ ڈشز تھی، سطح بھی وہی تھی، مٹیریل بھی وہی تھی. تو میں آپ کو پوچھ رہی تھی پھر ٹیمپریچر آپ نے کیسے سیم رکھا؟ انہیں میم ٹیمپریچر ہم نے دونوں کو سیم روم میں رکھا تھا، ایک ہی روم میں ہم دونوں کو رکھا. Okay. Any other questions? Okay, I know. Okay, we have one more group. Thank you very much. یہ واحد گروپ ہے جس نے کہ ونڈ کا اثر دیکھا آن ایویپوریشن. اینڈ ایز یو سین دس واز این انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹ. اور اس کے بعد جو بچوں نے سوال اٹھائے اس سے بہت مجھے خوشی ہوئی کہ دیکھیں کیسے آہستہ آہستہ یہ اب سوچنے لگ گئے ہیں اینڈ دے آر میکنگ انٹیلیجنٹ کامنٹس اینڈ ریفلیکٹنگ اینڈ تھنکنگ اباؤٹ تھنگس. تو یہی ہوتا ہے ہم جب انہیں اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں، اسپیشلی جب انہوں نے خود انویسٹیگیشن کی اور ایک دوسرے کی بھی جو فائنڈنگز ہیں انہیں بھی اسیمولیٹ کیا اور وہ بڑے اچھے کامنٹس انہوں نے دیے اور سوال اٹھائے. سو اس کا ایک پھر میں بریف آپ کے ساتھ ریویو کر دوں. بفور آئی ڈو دیٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو کامنٹ کہ ایک میں نے انہیں کہا بچوں کو بفور دے اسٹارٹیڈ دیئر پریزنٹیشن، تو ایک میں نے انہیں کہا کہ دیکھیے یو need to write your names on your charts because I keep referring to you as by the color of your charts, فلانی چارٹ والا. and that سائنسدان جو ہیں جب وہ اپنی پریزنٹیشن کریں، اپنا کام شیئر کریں تو سارے گروپ کے نام وہاں ہونے چاہیے ہیں. نمبر 1 یہ. اور دوسرا یہ جب بچی نے بولنا بھی شروع کیا اور یہ چیز you also have to de-emphasize کیونکہ ہماری اتنی ٹیچر سینٹرڈ لرننگ ہوتی ہے نا کہ وہ they feel that they are making a presentation to the teacher. میم ہم نے یہ کیا، میم ہم نے یہ کیا. سو وہ وقت لگے گا ان کو یہ شفٹ کرنے میں، بٹ یو ہیو ٹو ٹیل دیم کہ جی پریزنٹیشن آپ شیئر کریں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. Your teacher is not the main person you are sharing it with. She may be part of the group, but it's sharing with everybody. Anyway, so جب وہ کمنٹس کرتے ہیں تو اسی طرح وہ پھر ان کی ڈویژن ہے اور بڑی انہوں نے آرڈرلی طریقے سے کی ہے. پہلا بچہ وہی ٹاپک شیئر کر رہا ہے، دوسرا بچہ سوال بتاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ڈز واٹر ایویپوریٹ فرسٹ ود ونڈ اور وداؤٹ ونڈ. اچھا، اب جو تیسری بچی ہے وہ بہت شائع بچی ہے اور
وہ اب مٹیریلز شیئر کرنا چاہ رہی ہے, اور یہ فوٹیج ہم نے ڈیلیبریٹلی آپ کو دکھائی ہے بیکاز یو کانٹ ہیئر ہر. وہ اتنی آہستہ بول رہی کہ نہیں سنائی دے رہا, لیکن یہ کہ وہ کھڑی ہو کے اور بول رہی ہے, اور جو کہ since I was sitting there I could hear what she is saying. تو ایسے بھی بچے ہوتے ہیں, they should be encouraged to speak. میں نے اس کو یہ بھی نہیں کہا اس فی الحال کہ تم اونچی بولو, just the fact that she was speaking was a great thing. تو میں نے ریپیٹ کر دیا جو وہ کہہ رہی تھی مٹیریلز کے, جی 1 ٹی اسپون ہے, 2 ڈشز ہیں, اور پانی, اور اس کی حوصلہ افزائی کی. سو جو 4th چائلڈ ہے وہ پھر آپ کے ساتھ وہ پروسیس شیئر کر رہا ہے کہ جی ہم نے 8:30 بجے شروع کیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے چیک تو کیا ہر گھنٹے جا کے, لیکن پھر انہوں نے جو اپنا ڈیٹا ریکارڈ کیا, انہوں نے کہا بچی بول جو رہی تھی وہ تو اس نے کہا کہ ہم نے 5 گھنٹے بعد پھر دیکھا, لیکن ان کی چارٹ پہ ایز یو کین سی 4 گھنٹے لکھا ہوا تھا, وچ از فائن. ذرا سی یہ اوپر نیچے پریزنٹیشن کریں تو ہو جاتی ہے گڑبڑ, وچ از اوکے, سم ون ول پوائنٹ دیٹ آؤٹ آلسو. اور پھر بھی وہ ڈسکرپنسی تھی کہ انہوں نے جو اپنی تصویریں بنائی ہوئی تھیں اس میں تھا کہ جی جو ہوا میں نہیں تھا وہ تھا بٹوین half a teaspoon and 1 teaspoon, اور جو ہوا میں تھا that was less than half a teaspoon. اب یہ اتنا کیونکہ تھوڑا پانی ہے, this is a small difference, but ان کی ڈرائنگز میں انہوں نے وہ ڈفرینس انڈیکیٹ کیا ہوا تھا. But when the child was speaking up, it's also an indication that yes, you have to prepare before your presentation and really reflect کہ آپ کا ڈیٹا کیا تھا. She basically said that there wasn't a lot of difference after 4 hours. Even after 4 hours, یہ کم فرق ہے. Probably پنکھا شاید اتنا تیز نہیں تھا, and it should have been faster because پھر وہ ذرا لرننگ بہتر ہوتی ہے اگر کانٹراسٹ زیادہ ہو. اور پھر انہوں نے ایک مزید اور گھنٹے بعد چیک کیا تو اس وقت 2 بج گئے تھے, اور اس میں ان کا اتنا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کلیئر تھے کہ جو ہوا کے نیچے لٹ تھی اس میں پانی کے کچھ قطرے تھے, اور جو ہوا کے نیچے نہیں تھی اس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا, یعنی اٹ wasn't just drops of water. So because they could clearly see کہ جی اس میں تھوڑا سا کم ہے جو ہوا کے نیچے ہے, so they concluded کہ ہوا کا فرق پڑتا ہے. I would have been happier کہ اگر بڑا stark contrast ہوتا, یعنی کہ ایک دم فرق پتہ چلتا. تو میں یہ اخذ ہی کر رہی ہوں کہ اچھا جی شاید پنکھا اتنا تیز نہیں تھا. So that's why they are very close. Anyway, it's the questions, as I said, that I enjoyed. اور وہ questions پہلے تو اسٹینڈرڈ انہوں نے پوچھے کہ جی پانی تھا دونوں میں, بچی نے جواب دیا ہاں جی ہم نے دونوں میں پانی ڈالا. پھر ایک نے کہا کہ بھائی why didn't you put thinner in one? Now, obviously because they are not investigating the effect of the thinner, پر یہ ایسے بچے تھے کہ جو پہلے رسپونڈ ہی نہیں کر رہے تھے questions کو, and just the fact that the child in the group responded confidently and said کہ ہم ٹائپس آف لکوڈ کو نہیں دیکھ رہے تھے, ہم تو ہوا کا اثر دیکھ رہے تھے. یعنی اب بچوں میں کلیئرٹی آ گئی ہے کہ ہم کیا سوال انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, and that clarity has built up through the process also of doing the experiment. اچھا, اور پھر ایک بچی نے سوال پوچھا why did it evaporate faster in wind? وہ ہوا میں ایویپوریشن کیوں زیادہ ہوئی, کیوں کا سوال پوچھا. سو دا چائلڈ ان دا گروپ جواب دیتی ہے کہ اس لیے کہ وہ ایک جو پانی جس لڈ میں پڑا تھا اس کو زیادہ ہوا مل رہی تھی. لیکن ایکچولی وچ آئی ڈنٹ سے دیٹ ٹائم کہ جی یہ انفارمیشن اوور لوڈ ہو جاتا ہے کہ یہ سوال کا جواب نہیں, وہ تو یہ وجہ پوچھ رہی ہے کہ جی ہوا چلانے سے, ہوا چلنے سے وہ ایویپوریشن بڑھ کیوں جاتی ہے. Now that's something that you need to think about, and I'm not going to answer that question. In fact, I would like you to research about it and you will be given a little homework کہ اچھا جی یہ تو مفروضہ قائم کرنے والی بات ہے نا, کیوں کا جو سوال ہوتا ہے تو وہی کہ جی ہوا چلنے سے کیوں ایویپوریشنز بڑھ جاتی ہے, یا دھوپ میں اگر پانی کو رکھا ہو تو کیوں ایویپوریشن بڑھ جاتی ہے. So those are questions you need to think about. I'm not going to provide you with the answers either here. اچھا جی, صرف یہ کہ کیوں کے سوال کا جواب ایک
मफरूज़ा होता है। अच्छा, फिर एक बच्चे ने पूछा कि और उन्हें कहाँ रखा गया, तो फिर ताकि वो बच्चे क्लैरिटी चाह रहे थे कि जी इनकी सोर्स ऑफ एक जो है विंड वो क्या थी। एक को रैक पे रखा गया जो पंखे के नीचे था और एक को कबर्ड के पीछे। अच्छा, एक बच्ची अब जो सोच रही थी एंड शी आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन, वो कहने लगी कि अच्छा अगर इसको बाहर रखा जाए तो क्या इवेपोरेशन उतनी तेजी से होगी जितनी के वो अंदर हो रही है पंखे के नीचे। तो आई told the children कि अच्छा फिर आप इसके बारे में सोचिए, एंड आई एडेड एन एडिशनल थिंग कि हाँ अगर दिन में आप बाहर रखेंगे, एंड वी गॉट अ वंडरफुल रिस्पॉन्स। आप उस बच्चे का फेस नहीं देख सकते बट वी कैन हियर इट वेरी क्लियरली कि उन्होंने कहा नहीं जी बाहर तो खैर फिर ज्यादा होगी क्योंकि बाहर सनलाइट भी है और हवा भी हो सकती है। सो अब वो क्योंकि इंडिपेंडेंटली उन्होंने ये फैक्टर्स अनासर इन्वेस्टिगेट किए हैं, so now they are putting them together. This is when we say you are applying your knowledge. They are saying कि धूप का भी असर होगा और हवा भी अगर चल रही है तो उसका भी असर होगा। अच्छा, फिर बच्चे उसको बड़ी क्रिटिकली उन डायग्राम्स को भी देख रहे हैं। दिस इज नाउ देयर इट्स इवॉल्विंग, और ये कम्युनिकेशन स्किल्स का एक एनालिसिस हो रहा है। एक बच्ची जिसने जरा जल्दी से नजर डाली और उसने कहा ये दोनों ड्राइंग्स जो हैं इनमें पंखे नजर आ रहे हैं। सो शी थॉट शी सेड समवेयर शी वाज समवेयर इन हर हेड कि शायद एक में पंखा होना चाहिए एक में नहीं, बट देन इट वाज पॉइंटेड आउट टू हर कि भाई वो हर ड्राइंग में उसके दो हिस्से बनाए गए हैं, एक में पंखा है एक में पंखा नहीं है। सो the two big drawings she was looking at represented different times. So she got it. उसको समझ आ गई. You can see जरा वो थोड़ी सी शर्मिंदी हुई है लेकिन she corrected herself. So that's a great thing. अच्छा, अब वो बच्ची जो अभी सोच रही है अच्छा कि वो हमने जो एक लिड थी जिसको के कबर्ड के पीछे रखा उसको अगर हम बाहर लेके जाते, उसका थॉट प्रोसेस चल रहा है. She is more of a scientist in that classroom. तो वो कहती है, वो शेयर ये करना चाह रही है कि देखें मुझे ये ख्याल आया कि अगर बाहर जो है छाँव क्या क्लाउडी हो, जब मौसम है बादल आए हुए हैं और ठंडी हवा चल रही है तो फिर शायद इवेपोरेशन बाहर भी उसकी जो रफ्तार है वो वही होगी जैसे उस लिड की होगी जिसको आपने अंदर पंखे के रखा हुआ है, बिकॉज नाउ देयर विल बी नो सनलाइट एंड मे बी जो इवेपोरेशन की स्पीड है वो एक जैसी होगी. सो एक इन ओवर अ फ्यू डेज यू कैन सी दैट कैसे हमने वो स्कैफोल्डिंग की, सपोर्ट किया लर्निंग प्रोसेस को, थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है और ये कि जी फौरन उनको जवाब दे के रट्टा लगवा के यू आर नॉट गोइंग टू नर्चर चिल्ड्रन हु कैन थिंक for themselves, and the evidence is right in front of you. Acha, and finally before we move on to the final presentation ke ji aapne wahi bachon ne pucha unka pet sawal hai, what did you keep the same, and then I asked her, I said well what about temperature, kyunki isme to aap hawa ka asar dekh rahe hain, so how did you control the temperature. usi bachche ne jawab diya well humne usko we kept it inside in the room. So we see that the skills are improving. So now let's look at our final presentation and then we will move on. हमारा टॉपिक था इवेपोरेशन एंड टेम्परेचर और हम लोगों ने अपना टाइम रखा था 1 आवर के लिए. इसके अंदर हम लोगों ने 2 प्लेट्स ली थी, 1 स्पून लिया था और वाटर लिया था. हमने जो डिशेस ली थी और उसमें 1 स्पून डाला था वाटर का, 1 दोनों में, और हमने एक क्या दोनों में वाटर था जी, और एक जो क्लॉक हमने बाहर रख दिया था, एक हमने एक क्लास में रखा था रैक के ऊपर और एक हमने बाहर रखा था. और हमने जो क्लॉक रखा था 2 o'clock 9 o'clock हमने जाके देखा जो बाहर वाला था ना वो थोड़ा सा कम हो गया था और जो अंदर वाला था वो उतना का उतना ही था. और जो
10 o'clock जाके देखा था डिशेस को, और एक के अंदर था पानी था और दूसरे के अंदर थ्री ड्रॉप्स रह गए थे बस। कौन सी वाली थी? जो जो वाइट थी उसके अंदर 3 ड्रॉप्स थे और जो अंदर थी उसके अंदर थोड़ा सा बस चेंज था। ओके, और फोर्थ जो था फोर्थ हमने देखा था तो दोनों में पानी नहीं था, जब दोनों का पानी गायब हो गया था। अच्छा, लेकिन जब थर्ड वाला आपने देखा दैट वाज एट 10 o'clock, तो उसमें जो धूप में था उसमें देयर वाज फ्यू ड्रॉप्स और दूसरे में अभी पानी ज्यादा था। हाँ, तो फिर आपने क्या नताइज अखज़ किए? मैम के अगर हम लोग जो अंदर रखेंगे उससे मैम जल्दी बाहर वाला वो इवेपोरेट होगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। नाउ अब कोई सवाल पूछने हैं? ओके, ऑलराइट, एंड आई वुड लाइक कि भाई इस तरफ से भी कोई सवाल हमें। हाँ, अच्छा, हाँ, आप पूछना चाह रहे हो? आपका सवाल क्या था? हमारा सवाल था कि अंदर जल्दी पानी इवेपोरेट होता है या फिर बाहर? आपने दोनों डिशेस इकट्ठी क्यों नहीं रखी थी? क्योंकि हमारा टॉपिक था इवेपोरेशन एंड टेम्परेचर, इसलिए हमने एक अंदर रखी थी और एक बाहर रखी थी ग्राउंड में। रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। हाँ, आपने तो 2 स्पून लिखा और बनाया भी 2 स्पून है, लेकिन आपने 1 स्पून बताया। ऐसे हो जाता है, गुड, दैट्स अ हेल्दी क्रिटिसिज्म। ओके, आप बताओ। मैम, आप लोगों ने वाटर सेम डाला था? 1 टीस्पून और ओके, अब मेरी तरफ, हाँ बस, और बात उनसे करनी है। आई एम सो ग्लैड एंड आई वांट टू पॉइंट दैट आउट कि पहले उसने खड़े होकर कहा मैम इन्होंने वाटर सेम रखा था भैया, फिर इसने अपने आप को करेक्ट किया कि नहीं पूछना तो उनसे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। ओके, चलो योर टर्न। बाहर वाला जो पानी है जो हमने आउटसाइड रखा है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन जो इन्होंने बाद एंड वाले पे देखा है लेकिन उनके दोनों इकट्ठे हो गए थे। हाँ हाँ, ओके, एंड वाले इकट्ठे हो गए। हाँ, अच्छा, ये हम सीख रहे हैं ना, तो जब यही सारी बात होती है कि जब साइंटिस्ट शेयर करते हैं, एक तो हम एक दूसरे की फाइंडिंग्स शेयर करते हैं और फिर कुछ हम पॉइंट आउट भी करते हैं कि जी आपका जो एक्सपेरिमेंट का कुछ जो आपके एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स थे वो कुछ थोड़े से उनको ज़्यादा गौर से करने की ज़रूरत है। ये जो पॉइंट रेज किया है वो अच्छा है कि भाई आखिर में तो दोनों गायब हो जाते हैं, तो शायद इसमें बेहतर ये होता कि आपका ऑब्जर्वेशन टाइम जो आप 1 आवर कर रहे थे ना वो शायद आप हाफ आवर कर देते, ताकि हमें फिर ये पता चलता कि अच्छा अगर एवरी हाफ आवर करते तो हमें ज़्यादा 10 बजे के बाद भी फिर हम ज़रा डिफरेंसेस देख सकते थे, कि हमें पता चलता कि पहले कौन इवेपोरेट, हमें पता तो चल रहा है कि ज़्यादा तो जो है धूप में वो कर रहा है। हाँ, दूसरा मेरा कमेंट ये है, किसी ने नोटिस किया है जब आप ये नंबर 3 तस्वीर देखते हैं कुछ इसमें कंफ्यूजन है? कोई अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि क्या आप बताओ, आप यस कह रहे हो, आप बताओ कि क्या कंफ्यूजन लगता है नंबर 3 पिक्चर में? मैम इन्होंने वो पानी जो है वहाँ पे कलर किया। पानी कलर मतलब कहाँ कलर किया हुआ है? उस चैप्टर में। हाँ, जहाँ वो 3 ड्रॉप्स रह गए हैं, एक तो वो कह रही है कि उसमें बच्चों सुन रहे हो, एक तो वो कह रहे हैं कि जी जहाँ 3 कतरे रह गए थे वहाँ पानी आपको ब्लू नहीं डालना चाहिए था, एक तो उसकी ये ऑब्जेक्शन है। किसी और कोई और कमेंट कर सकता है? आप मैम इन्होंने इसके अंदर स्पून भी बनाया। हाँ, खैर स्पून वो बनाए या ना बनाए पर चलो। अच्छा, और इन्होंने फर्स्ट पे कहा था पानी बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन फिर कलर किया, फिर भी कलर किया, नहीं ठीक है, दैट्स ओके। हम आपको इसमें डोंट फील बैड अबाउट इट, कि हम स्किल्स अपनी सीख रहे हैं कि अगर वहाँ पानी खत्म हो गया तो मैंने भी ये नोटिस नहीं किया, मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है, इन्होंने नोट कराया है कि अगर 4th में ख़त्म हो गया था तो उसमें पानी देखा। ये अब कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, अगर आप कम्युनिकेट ना कर रहे होते और हम वैसे ये चार्ट्स लगा के अपनी फाइंडिंग्स डिस्प्ले कर रहे होते तो हम फिर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते। अच्छा, आई हैव जस्ट वन लिटिल कमेंट अबाउट दैट। हम आप सारों बेचारों के अपने इतना अच्छा आपने काम किया, बट ये चीज़ें हम भूल जाते हैं ना कलर के शौक में। मुझे पता है आप सबको कलर करने का बड़ा शौक है, सो आप कहते हैं हर चीज़ में कलर भर दो। सो नाउ यू आर लर्निंग दैट एज अ साइंटिस्ट
جو چیز آپ دیکھتے اور کرتے ہیں اس کو ایگزیکٹلی اسی طرح آپ نے پورٹری کرنا ہے. میری جو ایک ہے نا کامن وہ یہ کہ جب سورج آپ سوری مجھے بھی یہیں کھڑے ہونے جو سورج یہاں بنا ہوا ہے نا نمبر 3 پہ وہ ایسے لگتا ہے کہ سورج جو ہے وہ اوپر ہے اس ڈش کے جو آپ نے ایکچولی اندر رکھی ہے, آپ نے الٹ کر دی ہے. ان دا کلاس جو ہے وہ 3 ڈراپس والی ڈش بنائی ہوئی ہے اور ان دا گراؤنڈ وہ بنائی ہے جس میں کہ پانی بھرا ہوا ہے. تو وہ آپ کی ڈشز سوئچ ہو گئی ہیں. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے جلدی میں پریپریشن کی ہو تو کبھی پھر اسی لیے امپورٹنٹ ضروری ہوتا ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ سارا گروپ جائزہ لے. ایکسلنٹ, بٹ آئی ایم ویری ہیپی اینڈ آئی ایم جسٹ یو کین گو بیک. یہ گروپ جو تھا فائنل گروپ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بھی ٹیمپریچر کا ایفیکٹ آن ایویپوریشن انویسٹیگیٹ کر رہا تھا. سو وی ہیڈ 2 groups investigating the effect of temperature, 2 exploring types of liquids, although they were comparing different liquids, and then we've had 1 looking at surface area and then 1 looking at the effect of wind. تو اچھا یہ جو ٹیمپریچر والا گروپ ہے انہوں نے اسی طرح وہی ڈویژن کی ہے. پہلا بچہ ٹاپک اسٹیٹ کر رہا ہے, پھر جو دوسرا ہے وہ پروسیجر پہ ہی آ گیا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ اچھا ہم نے وہی 1 ٹی اسپون آف واٹر اندر باہر ہی انہوں نے رکھے اور 8 بجے یہ میں نے آپ کا سم اپ بھی کیا ان کی فائنڈنگز آن اے سلائڈ. 8 AM ٹیبل کی فارم میں میں نے لکھی ہیں, بچوں نے تو اس طرح نہیں لکھی بلکہ بچوں کی بڑی انٹرسٹنگ پکچرز تھیں, اس کی ہم ڈسکشن آپ کے ساتھ کریں گے. پر یہی وہ بھی ہر گھنٹے بعد دیکھ رہے ہیں وچ از آئی تھنک لانگ انٹرول. اور وہ کہتے ہیں کہ جی 9 بجے اندر جو رکھی کلاس روم میں اس میں کوئی چینج نہیں ہے, دھوپ میں جو رکھی اس میں تھوڑا سا کم پانی ہوا ہے, اور پھر 2 گھنٹے بعد یعنی 10 بجے انہوں نے رکھی اندر جو کلاس روم میں ہے اس میں تھوڑا سا پانی ہے اور 2 گھنٹے میں ہی 3 ڈراپس آف واٹر رہ گئے ہیں باہر والی لیڈ میں. اور پھر یہ کہ 11 بجے دونوں میں پانی جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ایویپوریشن جو ہے وہ جو لڈ دھوپ میں رکھی اس سے زیادہ تیز ہے ایویپوریشن اس لڈ سے. اور وہ شاید اپنا جو 10 بجے والا ڈیٹا ہے اس کا موازنہ کریں. لٹل واٹر اسٹل آن دا لڈ, 3 ڈراپس آف واٹر. لیکن دے نیڈ ٹو آئی تھنک اتنا ریڈیکل ان کا چینج جو کہ ذرا مشکوک ہمیں لگتا ہے ہو رہا ہے, تو پھر وہی جیسے میں نے ان کو کہا کہ بھائی پھر ایوری ہاف آور انٹرولس پہ آپ چیک کیجئے. اس میں جو میں پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ بچوں کی رول ایلوکیشن کئی گروپس میں تو بڑی اسموتھلی دے آر ٹیکنگ اوور فرام ون چائلڈ ٹو دی ادر. تو اس میں جب دوسرا بچہ یہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ جی 8 بجے ہم نے رکھا, پھر 9 بجے ہماری یہ آبزرویشنس تھیں, then she has to hand over to the third child for the 10 o'clock observation. تو وہ ابھی اس کو شاید بھول گیا ہے. تو جو تیسری بچی ہے وہ اسے اشارے سے کہہ رہی ہے کہ بھائی اب میری باری ہے. And then she shares the rest of the observations with us. So there again you can see کہ اچھا جی فرق ہے this temperature group and the group that did the earlier measurement in temperature. لیکن وہ باٹم لائن یہ کہ ٹائم انٹرولس یوں کہ اتنے بڑے لیے ہوئے ہیں, so it's difficult to arrive at clear conclusion. پھر وہ سوالوں کا جو راؤنڈ شروع ہوا, اینڈ اس میں خیر ایک تو وہی کہ جی did you put the dishes in the same place, اور obviously they did not because they were checking temperature. تو پھر بچوں نے ان کی چارٹ کی تنقید کرنی شروع کی ہے, but in a very positive way. ایک نے کہا کہ جی آپ نے 2 ٹی اسپونس اپنی چارٹ پہ لکھے ہیں پر ویسے آپ نے 1 ٹی اسپون استعمال کیا ہے. پھر دین ون چائلڈ as you see points out کہ جی وہ جو پکچر ہے which shows 3 drops of water, اس میں انہوں نے اور نیلا رنگ بھی ویسے بھرا ہوا ہے which shows more water. So وہی جو and I comment کہ you love coloring but yes they're right, you have to show correct presentation. پھر ایک تصویر میں یہ ہے کہ جی انہوں نے سورج غلط جگہ بنا دیا ہے, یعنی اس لڈ پہ نہیں بنایا جہاں کے پانی 3 قطرے رہ گیا ہے, پر اس لڈ پہ بنایا ہے جو کہ اندر ہے. اینڈ فائنلی ون چائلڈ کامنٹس کہ جی یہ تو اب 11 بجے دونوں میں کوئی پانی نہیں ہے, اب ہاؤ ڈو وی ارائیو ایٹ دا کنکلوژن, ہاؤ ڈو وی نو
that temperature made a difference? And that's a good question, because ٹھیک ہے 10 بجے ہم comparison کر سکتے ہیں 9 اور 10 بجے کی readings کا, but ایک clear cut comparison کے لیے we need to see, جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا clear difference ہونا چاہیے. So یہ تھی ہمارے بچوں کی presentations, and of course it's, as I say, a great leap forward. Now اس میں تو ہم نے یہ کیا کہ جی جو گروپس تھے بچوں کے, ہم نے ان کو ڈفرینٹ فیکٹرز یا وہ عناصر اسائن کیے دیٹ افیکٹ ایویپوریشن. نا جو ہارٹ ہوتا ہے انکوائری کے پروسیس کا, وہ ایک ڈیٹا شیئرنگ ہوتی ہے اور اس ڈیٹا کا پھر انالیسس ہوتا ہے, تو اس سے بچے سیکھتے ہیں. نا what I'm trying to say is that what we would like to encourage is کہ اچھا جی سارے جو کلاس کے گروپس ہیں وہ اگر ایک ہی اب ایفیکٹ پہ فوکس کریں, let's say they want to focus on the effect of wind on evaporation, تو ایک تو ایز اے ٹیچر you need to encourage کہ جی ذرا ہوا تیز ہونی چاہیے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کلیکٹیولی اسٹیبلش کرتے ہیں کہ ہم نے ٹائم انٹرولس کیا لینے ہیں. سو اگر آپ نے اسٹیبلش کیا کہ جی آدھا گھنٹہ would be the best choice, تو پھر سب آدھے گھنٹے کے انٹرولس لیتے ہیں. اور پھر یہ کہ جی اگر آپ ہوا جس قسم کی سورس ہے آپ کی ہوا کا, یو ٹرائی ٹو کیپ اٹ دا سیم, مے بی اٹ کین بی اے لٹل ڈفرنٹ, بٹ اگر سب گروپس ایک ہی ایکسپیریمنٹ پہ کام کر رہے ہوں تو دی انریچنگ تھنگ از کہ پھر وہ اپنی فائنڈنگس شیئر کرتے ہیں. اینڈ اٹس ریئلی وہ جو ڈفرنس ہوتا ہے ان فائنڈنگس میں that makes for wonderful learning, because you have to then figure out کہ یہ disagreements کیوں ہیں. کوئی چیز آپ نے فرق کی, یا جس طرح آپ نے اپنا ڈیٹا ریکارڈ کیا کچھ اس میں گڑبڑ تھی. And we do a lot of that, you will see in the 8th grade footage. But this can also be done at any grade level. کہ شیئر کرنا, وہ ایک ہی چیز پہ اگر کام کر رہے ہیں تو ایک کلیکٹیو ہم موازنہ کریں کہ اچھا جی اگر خاص طور پہ when differences arise, اگر تو ساری چیز ایک ہی طرح کی ہے پھر تو وہ انٹرسٹنگ نہیں ہوتی. ہم جیسے ٹریڈیشنل لیبس جب اپنے اسکولز میں یا کالج میں کرتے تھے, اور اب بھی سیڈلی وہی طریقہ ہوتا ہے کہ جی ایک آپ کو وہ آپ کی لیب بک مل جاتی ہے اور آپ نے اپنا فائنڈنگس کو ایک تو ہم بدل بھی دیتے ہیں کہ جی نہیں ایک وہ رزلٹ ایکسپیکٹڈ ہے اور وہی آنی چاہیے, بٹ ادر دین دیٹ اگر آپ وہ نہیں بھی کر رہے تو دیر از نو ٹریڈیشن کہ جی جب آپ نے سب اپنا ریکارڈ کر لیا, سب نے انڈیویجولی گروپس نے ایکسپیریمنٹ, تو the sharing of data must take place, because if that doesn't happen then you are not doing science and you are not developing the critical skills of science. تو یہ تو ہماری ڈسکشن رہی ہے and we've shared with you کہ بچوں نے ایویپوریشن پہ کیا کام کیا. So now I want to share with you before we bring our classroom experiences with 5th grade to a close, کہ کیونکہ یہ جو ہم نے سلیکٹ کیا ان کے لیے ٹاپک چینجز آف اسٹیٹ وہ چیلنجنگ تھا, اور جو کچھ ہم انہیں کرانا چاہ رہے تھے لائک ہیٹنگ واٹر اینڈ دین گرافنگ اے ہیٹنگ کرو, دیٹ واز آلسو ویری چیلنجنگ. And you will of course do an analysis and research it and everything, whether what should have been included and what should not have been included. However, because ہم نے وقت گرافنگ پہ لگایا جو کہ بچوں کو آنی چاہیے تھی, تو اس لیے ہم نے آپ کو وہ فوٹیج نہیں دکھائی, but children did graph their temperature measurements. جو انہوں نے جب ہیٹ کیا آئس واٹر کو تو انہوں نے گراف کی. Some children wanted کہ جی ہم خود یہ ایکسپیریمنٹ دوبارہ کریں. So that is something جب ان کو ماڈل کر کے دکھا دیا, that we also encouraged. So and they came up with pretty reasonable graphs. Obviously وہ graphs کی
جو اسکیل وغیرہ ہے وہ ان کے لیے اسٹیبلش کرنی اس اسٹیج پہ ضروری ہوتی ہے کہ جی ہم وہ ایکسس پہ نمبرز ڈال دیں اور پھر بچے آرام سے اپنا گراف جو ہے وہ پلاٹ کر لیں. تو ہم آپ کے ساتھ صرف اب شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ٹپکل جو ڈیٹا سیٹس تھے, ہم نے ایک یہ ہیٹنگ, آئس واٹر, ٹیمپریچر ویریشن ود ٹائم کا آپ کو کرو دکھایا ہے. نا whether you want to use it for 5th grade or you think you want to use it for an older class, for 8th grade or 7th grade, which would be more enriching, پر ہم آپ کے ساتھ ایک وہ ٹپکل اس کا اسٹرکچر شیئر کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی پہلے 0 ڈگری سی پہ ایک فلیٹ حصہ ہے کرو کا. اچھا, اگر آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ برف لینی پڑے گی, کیونکہ میں نے جب یہ ڈیٹا سیٹ بنایا, جیسے ہم نے آپ کو ڈیمونسٹریشن بھی دی کہ ہم نے تو الیکٹرک اسٹوو لے کے آئے اور اس پہ رکھ دیا, تو وہاں we could afford to put more ice. But the children in the classroom can't afford to do it because then it would take ages. اس لیے نارملی یہ فلیٹ حصہ بچوں کے ہیٹنگ کروز میں نہیں تھا. سو ایز یو کین سی, تو وہ فلیٹ حصہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں, وہ 0 ڈگری سے فوراً ہی ٹیمپریچر چڑھنا شروع کر دیتا ہے. بٹ واٹس امپورٹنٹ فار یو ٹو سی کہ اچھا پھر ہم نے جگہ جگہ یہ جو ہمارے ٹیکسٹ باکسز ہیں ہم نے ڈاکیومنٹ کیا ہوا ہے, جو کہ بچے ریکارڈ میں کروا رہی تھی, ماڈل کرا رہی تھی کہ آپ بتائیں کہ جیسے جیسے ٹیمپریچر بڑھتا ہے کیا ہو رہا ہے. تو ایز یو کین سی کہ فوراً ہی آفٹر اباؤٹ 6-7 ڈگری سینٹی ہی آئس پیسز کا سائز ذرا سا بدلنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر وہ واٹر ڈراپلٹس جو ہیں جو پہلے باہر بنتے ہیں کانڈنسیشن کی وجہ سے, ہم نے صرف یہ لکھا ہے کہ جی واٹر ڈراپلٹس جو ہیں جیسے جیسے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے دے آر بیکمنگ لیس اینڈ لیس. سو جہاں جہاں ہمیں جو ہم کہتے ہیں جی امپورٹنٹ ایونٹس نظر آ رہے ہیں وہ ہم نے وہاں ڈال دیے ہیں کہ جی کہیں 24 ڈگری کے قریب ساری برف پگھل گئی. آئس ایز وی نو ایکچولی میلٹس ایٹ 0 ڈگری سی. اگر ہم یا اس کے ارد گرد اگر ہم اس برف کے پیسز کا ٹیمپریچر لیتے تو وہ 0 ڈگری ہوتا. تو یہ تو وہ پانی کا ٹیمپریچر ہے. سو وہ 24 ڈگری پہ ہمیں وہ پیسز اب نظر نہیں آتے. اور پھر اور جب ہم بڑھاتے ہیں وی گو بٹوین 40 to 60. باہر ابھی واٹر ڈراپلٹس ہیں پر بہت تھوڑے رہ گئے ہیں. دین وی موو آن, واٹر ڈراپلٹس پھر غائب ہو جاتے ہیں, آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. پھر ہم نے دکھایا ہے کہ اچھا جی ایٹ اراؤنڈ 70 ڈگریز ببلز اٹھنے شروع ہو گئے ہیں فرام دا باٹم سرفیس. پھر 80 ڈگریز کے بعد اسٹیم اٹھنی شروع ہو گئی ہے. اور پھر فائنلی ہم نے بوائلنگ کی سٹیج کو ڈسکرائب کیا ہے کہ پانی بوائل کر رہا ہے, کس ٹیمپریچر پہ بوائل کر رہا ہے. جو ہم نے ٹیپ واٹر لیا اس کو کور کیا تو ٹیپ واٹر میں امپیورٹیز ہوتی ہیں, یہ ایک اور بات آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. وہ 104 ڈگری پہ بوائل کیا, ناٹ دی ایکسپیکٹڈ. وہ بھی ہمارا ایک لرننگ آبجیکٹو تھا and which the children saw for themselves also, کہ پانی may not boil exactly at 100 degrees C but that the curve flattens out. پانی ٹیمپریچر جو ہے وہ بدلتا نہیں ہے بوائلنگ پہ. پر بوائلنگ کے کیریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ کالمز آف ببلز, وہ جو ببلز کی لائن بچے کہتے ہیں وہ رائز کر رہی ہے, اسٹیم رائز کر رہی ہے. اور اب اندر پانی کی سطح کے اوپر اندر along the walls water droplets are forming. So جو گرافس ہوتے ہیں وہ بھی ایک وے ہوتا ہے ریپرزینٹنگ انفارمیشن اینڈ آف ماڈلنگ ہاؤ یور ورلڈ ورکس. سو اب ہم ایک طرح کا یہ جو چینجز آف اسٹیٹ ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں گرافکلی. سو پھر ہم نے بچوں سے یہ کروایا اینڈ دے ور فیملیئر ود آل دا ڈفرنٹ لیولس اینڈ وی اگین ریویوڈ, جیسے کہ ہم نے آپ کے ساتھ ان کی ہینڈ آؤٹس بھی شیئر کیے تھے کہ اچھا جی چینجز آف اسٹیٹ جو ہیں وہ کیا ہیں, ان کے نام کیا ہیں, ہاؤ ڈو وی ریکگنائز دم. وی ڈیڈ آل دیٹ. ایک جو فائنل ایکٹیویٹی ہم نے بچوں کے ساتھ کی اور وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں اینڈ وی وڈ انکریج یو ٹو یوز واٹ وی کال انٹریکٹیو سیمیولیشنز. یعنی اگر ایکسیس آپ کو کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ کی ہو تو ڈھیروں مٹیریل ہے, ہم سیمیولیشنز کہتے ہیں کہ جی کسی چیز کی ماڈل آپ کر رہے ہیں, ورکنگ ماڈلز آپ بنا رہے ہیں. تو یہ جو بچے اب اف دے وانٹ ٹو
understand, جیسے ایک بچی نے کہا کہ جی why does evaporation become faster with wind. تو یہ جو why والے سوال ہیں اس کے لیے کیونکہ ہمارا اسٹرینڈ بھی اسٹرکچر آف میٹر کا اسٹرینڈ تھا تو ہم نے انٹریکٹیو سیمیولیشنز بچوں کے ساتھ شیئر کی. آپ کو ہم نے وہ ایک کاپی بھی اس سیمیولیشن کی دی ہے پر ہم نے آپ کو ایک ویب سائٹ بھی دی ہے. یہ اسے ہم کہتے ہیں جیسے کہ یہاں وی یو کا ہے یہ اوپن کورس ویئر ہے, یہ کوئی بھی ایکسیس کر سکتا ہے. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر ود یو کہ اچھا جو particles ہیں let's say of water, we say molecules but let's just call them particles of water. تو ہم کہتے ہیں کہ جی at that particle level وہ جو چھوٹے چھوٹے independent particles of water جو ہمیں نظر نہیں آتے, اگر ہم وہ ماڈل سمجھنا چاہیں ایک طریقہ تو وہ تھا جیسے ہم نے ڈیمو میں کہا کہ ہم نے بچوں کو خود کہا کہ آپ ماڈل کریں solids, liquids and gases. But I just briefly want to share this simulation with you for this modeling. So let's take a look at it. جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں یہ برف جو ہے آئس اس کا یہ ماڈل بنا ہوا ہے and we are looking at ice in terms of the particles of water or molecules of water. یعنی پانی کا جو ایک پارٹیکل ہے وہ یہ اس طرح بنا ہوا ہے کہ جی ایک یہ ریڈ کلر کا سرکل ہے اور دو وائٹ ساتھ اس کے وہ جو لگے ہوئے ہیں بلابس. اینڈ آف کورس یو نو دیٹ دس از جسٹ فار یور کنزمپشن ایز ٹیچرز, ناٹ فار چلڈرن ایٹ دس اسٹیج. پر پانی جو ہے اٹ از میڈ اپ آف 1 آکسیجن ایٹم اینڈ 2 ہائیڈروجن ایٹمس. تو وہ 3 ایٹمس جو ہیں وہ آپ کو اس طرح نظر آ رہے ہیں, لال آکسیجن کا اور یہ جو 2 سفید ہیں وہ ہائیڈروجن کے. سو اینی وے ایک یہ جیسے آپ شکل ہے, ایک چہرہ ہے جس کے 2 کان ہیں. سو یہ پانی کا پارٹیکل ہے. تو اب یہ جو آپ کو برف کا ہم جیسے کہتے ہیں جی یہ پارٹیکولٹ ماڈل آپ کو دکھایا گیا ہے. If you were able to see what ice looks like in terms of its particles. اب وہ ہم تو نہیں اپنی نیکڈ آئی کے ساتھ تو بالکل نہیں دیکھ سکتے. اور انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ جی ویسے آپ برف کو دیکھیں تو اٹ لکس لائک اے سالڈ پیس بٹ ایکچولی یو کین سی دیٹ ایک تو یہ پارٹیکلس جو ہیں یہ ان کی موومنٹ اتنی خاص نہیں ہوتی, یہ ذرا وائبریٹ کرتے ہیں. ایز یو کین سی دے آر جسٹ وائبریٹنگ, اپنی جگہ پہ یہ ہل رہے ہیں اور بیچ میں جس طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور ان کی جو آپس میں کشش ہے اٹریکٹیو فورس وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے اور بیچ میں بڑے بڑے گیپس ہیں. اینڈ یو کانٹ ریئلی ویژولاز دیٹ وین یو سی سالڈ آئس. لیکن اگر آپ دیکھ سکتے تو آپ کو یہ نظر آتا کہ بیچ میں بڑے بڑے گیپس ہیں اور یہ اس طرح بس وائبریٹ کر رہے ہیں, اپنی جگہ پہ ہل رہے ہیں. اچھا تو اب اگر ہم دیکھیں کہ اچھا جی یہی پانی کی جب وہ لکوڈ ہوتا ہے تو کیا شکل ہے, تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا اب یہ اس طرح ایک وہ جو اسٹرکچر آپ کو نظر آ رہا تھا آف رنگز آف واٹر مالیکولز وہ نہیں ہے, وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے ہیں اور اب وہ اپنی جگہ پہ تو بلکہ زیادہ تیزی سے ہل رہے ہیں اور پھر وہ کچھ موومنٹ بھی ان کی ہو رہی ہے. اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کبھی وہ جو سطح کے اوپر رائٹ ایٹ دا ٹاپ پانی کے پارٹیکلز ہیں وہ تھوڑے سے علیحدہ بھی ہو جاتے ہیں. دس از واٹ ہیپنس وین ایویپوریشن ٹیکس پلیس اینڈ یو کین سی کہ اچھا جی سم واٹر مالیکولز آر لیونگ دا سرفیس اینڈ گوئنگ انٹو دی ایئر. اچھا اور فائنلی اگر ہم اس کی گیس فارم دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھا جی اب وہ بالکل آزاد ہیں. They're not occupying a fixed region of space. جیسے آپ نے پانی کے molecules جب تھے پانی کی حالت میں یا solid کی حالت میں تو they were occupying a fixed region of space, یعنی ان کی volume نہیں بدل رہی تھی. پر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ پورے کنٹینر میں پھیل گئے ہیں اور ایک بہت ان کی جو موومنٹ ہے they are going in all possible directions and with different speeds also. کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہیں تیزی سے ہل رہے ہیں, کہیں ذرا ان کی سپیڈ کم ہے. اچھا
تو یہ تو ہم نے ایک ماڈل آپ اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح. اینڈ اس سافٹ ویئر کے ساتھ جو اوپن سافٹ ویئر ہے آپ کو ورک شیٹس ملتی بھی ہیں, آپ ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں کہ جی یہ بچے دیکھیں اور پھر اپنی آبزرویشنز لکھیں. اٹس ناٹ دیٹ یو ٹیل دیم بفور ہینڈ, بلکہ آپ کہیں کہ اچھا پھر آپ کیا آبزرو کر رہے ہیں. اینڈ یو ہیو ٹو آسک دا رائٹ kind of questions. You know, when you get them to see the solid, liquid, gas states of water in terms of looking at the particles of water, you can ask کہ اچھا جی particles کی movement ہر stage پہ کیا تھی, are they moving all over the container or are they confined to a certain region of space, پھر وہ overall shape کیا تھی, اور یا بیچ میں کوئی gaps ان کو نظر آ رہے تھے. So you leave it to them to characterize it. اچھا اسی طرح اب وہ جو ہمارے پاس possibility ہے, اس کو ہیٹ کرنے کی بھی possibility ہے, تو ہم اس کو ہیٹ کریں گے. پہلے ہم اس کو سالڈ فیز میں لے کے جائیں گے اور پھر ہم اس کو ہیٹ کریں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہم سالڈ فیز میں لے کے گئے ہیں اینڈ دا ٹیمپریچر جو ہے وہ نیگیٹو میں آ رہا ہے. If you're doing it with children, all you need to say is that when the temperature is negative, may minus 100 degrees C, minus 20 degrees C, the minus sign just means it is less than 0 degrees. And if it is less than 0 degrees, then it will remain ice. So, وہی آپ کو نظر آ رہا ہے ایک well defined shape ہے, they are occupying a fixed region of space. اسی طرح وہ آپ کو ring shaped structure نظر آ رہا ہے that the particles of water are making. اور پھر آپ اس کو so it's so interesting کہ آپ اس کو ہیٹ دینا شروع کرتے ہیں, اور وہ ہیٹ آپ بڑھا بھی سکتے ہیں but you can keep it constant also. So آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا جی جب ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے 0 سے تو وہ اب لکوڈ بن گئے ہیں, اور اب ٹیمپریچر جب 100 سے بڑھ گیا ہے تو اب وہ آہستہ آہستہ سب گیس کی فارم میں آ گئے ہیں. سو you know they are able to then, because یہ چیز وہ ڈائریکٹلی تو دیکھ نہیں سکتے, تو ایک طرح کا ہم ماڈل بناتے ہیں کہ اچھا if we could see matter in form where we could see the particles that it's made up of, which are so tiny that we can't see with the naked eye, that will explain a lot of things to us that we can't understand easily. In other words, why solids have definite shapes and volume, why liquids have a definite volume, why liquids can take on the shape of a container, and indeed the properties that you see of gases. اور پھر یہی کہ جیسے جیسے ٹیمپریچر آپ بڑھاتے ہیں وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اسپیڈس بڑھ رہی ہیں, تو اسی لیے they can break away from each other. So when we shared this with children, you could see کہ they were enjoying that. We gave them time to play with it. اس میں آپشنز ہیں کہ آپ اور مٹیریلز یوز کر سکتے ہیں کہ جی آکسیجن, آرگون, نیون وغیرہ کر سکتے ہیں. That's something you can do with older children. But at this stage, 5th or 6th grade, we should stick with something they are familiar with. Water, go to oxygen at best. But you are therefore able to model that, اور وہ خود یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں, ہیٹ زیادہ دے سکتے ہیں, کم دے سکتے ہیں, and they can see the changes happening, and then they can record those changes. So, you know, we allowed them to interact with this simulation. That's why it's called interactive simulation, کہ جی وہ بدل سکتے ہیں چیزوں کو, جو variables آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, and then encouraged it to relate it to the changes of state. So this was really the sum total of our lessons with the children on changes of state for the purposes of this course. Obviously ان کے لیے تو یہ ایک ongoing journey ہے. ہم نے ابھی یہ fair tests کا notion introduce کیا ہے, and as I said, they haven't experienced analyzing the data right now. They're at the initial stages where they are learning to communicate, learning to look at things critically, they are thinking about things. So یہ process چلتا رہنا چاہیے. اور جو changes of state کے حوالے سے in this very short time interval, and as I said, this was a class جس کی جو ذرا psychology تھی کہ
you know, they were a little underconfident, थोड़े से reticent, यानी कि जल्दी बात जो है नहीं करते थे, shy थे. I think they made some good progress. लेकिन हमने फिर उनकी assessment भी की after this unit, and that we will share with you. अच्छा, उस assessment अगले जो हमारे 2 lectures होंगे, हम ज़रा वो layout आपके साथ share कर लें. अगले lecture में आप शायद सोच रहे हो हम भूल ही गए कि हमने शुरू में एक project launch किया था, if you recollect, कि जी हमने कहा कि आप select करें everyday objects और फिर उनके materials पे research करें. और हमने फिर वो आपको याद होगा bicycle as a case study classroom में की, और फिर बच्चों को हमने एक लेआउट दिया कि अच्छा जी आपका ये टाइम टेबल है, आपने इस तरह स्ट्रक्चर करना है. तो आप ये ना समझिए कि हम भूल गए. The children were working on this simultaneously. So in the next lecture we will share with you how that project progressed, and we will share with you कि अच्छा फिर उस प्रोजेक्ट का जो आउटकम था, जो कि नॉर्मली वही बच्चों के आर्टिफैक्ट्स या वो जो उनकी प्रेजेंटेशंस थी वो क्या थी. एंड इन द फाइनल लेक्चर ऑफ कोर्स वी विल शेयर विद यू कि जो हमने समटिव असेसमेंट की बच्चों की, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, उसके क्या रिजल्ट्स थे. बट एज आई ऑलवेज से कि ये असल में समटिव असेसमेंट नहीं है, बिकॉज ये बच्चों की लर्निंग की जर्नी चलती रहेगी. थैंक यू.